إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومهم وفيوضهم آمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. فقال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض والجبال؟ قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل میں نے حدیث بتائی تھی آپ حضرات کو کہ زمام ابن ثعلبہ نامی ایک آدمی تھا، وہ اپنے قوم کے پاس سے آیا اور قوم کا نمائندہ بن کر آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چند سوالات کی اور ان سوالات کے جواب لیے، اور جوابات دینے کے بعد پھر وہ وہاں چلا گیا اور جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا وہ بتایا۔ وہ پورا واقعہ ہے، اس حدیث میں بھی اسی واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناولہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ مناولہ مانے اگر کیا ہے، کوئی کتاب یا کوئی خط یا کوئی چیز ہے جو لکھ کر دیا جائے یا اس کو دے دیا جائے اور کہا کہ یہ میرا خط ہے یا یہ میری کتاب ہے یا یہ میرا کیا ہے مسودہ ہے، اس کو تم میری طرف سے روایت کرو۔ اب جس جگہ پر وہ کتاب پہنچی یا جس آدمی کے پاس وہ کتاب پہنچی یا جس آدمی کے پاس وہ خط پہنچا، وہ خط وہاں پر پڑھتا ہے اور پھر اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، تو اس کو مناولہ کہا جاتا ہے۔ مناولہ کے دو صورتیں ہیں، مناولہ جو اجازت کے ساتھ مقرون ہو، یا دوسرا یہ کہ مناولہ بغیر اجازت کے ہو۔ مناولہ اجازت کے ساتھ مقرون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ استاد اپنے شاگرد کے پاس یا استاد اپنے کسی آدمی کے پاس ایک کتاب ایک مسودہ بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری روایتیں ہیں، تم اس کو پڑھ کر میری طرف سے روایت کرنا۔ اب اس نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر حدثنا عن فلان کے طریقے سے اگر وہ روایت کرتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ دوسرا ہے بغیر اجازت کے، یعنی صرف بھیجے لیکن روایت کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ یہاں پر حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں، اور آ کر انہوں نے کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا، اور وہ سوال میں ذرا سختی بھی ہوگی، آپ اس کو کیا ہے اس سے پریشانی وغیرہ محسوس نہ کرنا۔ میں نمائندہ بن کر آیا ہوں، میری قوم کی طرف سے آیا ہوں، قوم والوں نے بھیجا ہے، اس وجہ سے میں تحقیق کرنے کے لیے ذرا سختی کر کے بات کروں گا۔ چنانچہ اس نے سختی کر کے ساری چیزیں پوچھی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اللہ جل جلالہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد وہ گیا اور کہا ولا ازید ولا حذا ولا انقص، میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ بہرحال اسی حدیث کو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن مغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بعض مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نامناسب سوال بھی پوچھتے تھے، اور نامناسب سوال پوچھنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کیا ہے
اچھے یا غلط سوال پوچھنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو سوال کرنے سے منع کر لا تسألوا عن اشیاء لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سوالات کرنے سے رک گئے تھے۔ لیکن چونکہ علم حاصل کرنا کا شوق تھا، ضرورت تھی، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ کوئی باہر سے کوئی آدمی آ جائے اور وہ آ کر سوال کرے اور سوال کا جواب کرے تو پھر اس صورت میں کیا ہے ان کو فائدہ ہو۔ اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ کوئی اچھا آدمی آئے اور اچھا سوال کرے تاکہ اچھا سوال کے جواب اس کے جواب میں جو بات ملے وہ علم حاصل ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت انس فرماتے ہیں نہینا فی القرآن، منع کیے گئے تھے ہم قرآن میں ان نسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ وَكَانَ يُعْجِبُنَا، اور ہم پسند کرتے تھے ان یجیء الرجل من اہل البادیہ، دیہات سے، گاؤں سے، جنگل سے کوئی آدمی آئے جو عاقل ہو۔ عاقل کی قید اس وجہ سے لگائی کہ اگر وہ نامعقول سوال کرے گا تو پھر کیا فائدہ اسے، اس لیے اگر وہ عاقل ہوگا تو اچھا سوال کرے گا۔ نصف العلم حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا بھی کیا ہے علم کے علامات میں سے ہیں، اس لیے سوالات اچھے کرنے چاہیے۔ تو کہا کہ عاقل آدمی آئے وہ سوال کرے اور ہم اس سوال کو سنیں اور جواب کو سنیں تاکہ ہمیں علم حاصل ہو۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ اسی حال میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فجاء رجل من اہل البادیہ، بس ایک آدمی آیا دیہات میں سے، فقال اتانا رسولک، اور آ کر اس نے یہ سوال کیا ہمارے پاس آپ کے رسول، آپ کا نمائندہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نمائندہ ہمیں آیا اور آ کر اس نے ہمیں ساری تفصیلات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے اور وہ رسول کہتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مانو، اور اس اللہ کو ماننے کے بعد پھر تمہارے اوپر یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ فَأَخْبَرْنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ، اس نے بتایا تھا کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے آپ کو رسول بنایا ہے اور اللہ جل جلالہ نے اپنا رسول بنا کر آپ کو بھیجا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ، تم نے سچ کہا، مجھے اللہ جل جلالہ و من والوں نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے نمائندے نے، میرے آدمی نے آپ لوگوں کو آ کر جو یہ بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، میں نے ان کو کہا، وہ بالکل صحیح کہا۔ وقال فمن خلق السماء، اب اس کے بعد اس نے سوالات کرنے شروع کیے اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان اور زمین، یہاں پر سما کے متعلق کہا ہے، سما کو، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز وجل، کہا کہ اللہ جل جلالہ نے بنایا۔ اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے اس کائنات کے بنانے والی ذات اللہ جل جلالہ و من والوں کی ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان اور زمین اور یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں وہ بنانے والے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، ان کے شرکا نہیں ہیں۔ قال فمن خلق الارض والجبال، زمین کس نے پیدا کی، پہاڑ کس نے بنائے؟ قال اللہ عز وجل۔ قال فمن جعل فيها المنافع، قال اللہ عز وجل۔ قال فبالذی خلق، انہوں نے ساری تحقیق کرنے کے بعد گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبوت ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے فبالذی خلق السماء، ذات پاک کی قسم جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے پہاڑ بنائے اور جس میں منافع کی چیزیں بنائی۔ اب ان ساری چیزوں کے بعد کہتے ہیں اللہ ارسلک، کیا اسی اللہ نے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے اسی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اسی کے آپ رسول ہیں؟ قال نعم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، کہ جس اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، جس اللہ نے یہ پوری زمین، دنیا، آسمان، زمین وغیرہ بنایا ہے، اسی اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے نمائندے، آپ کے خادم، آپ کے لوگ میرے پاس، ہمارے قبیلے کے پاس، ہمارے گاؤں میں، ہماری جگہ پر آئے تھے، تو زعم رسول ان علینا خمس صلوات، اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ اللہ جل جلالہ ایک ہے، اسے ایک ہی خدا کی عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انہوں نے کہا کہ 5 دن میں 5 وقت عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ 5 وقت کیا ہے، نماز پڑھنی چاہیے، ان لوگوں نے 5 وقت کی نماز کا ہمیں حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور اسی طریقے سے روزہ وغیرہ رکھنے کا حکم دیا۔ ان علینا خمس صلوات و زکوٰۃ فی اموالنا قال صدق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اس نے صحیح تم لوگوں کو پیغام پہنچایا، اللہ جل جلالہ نے یہ کام کرنے کا اور مجھے تم لوگوں تک یہ احکام پہنچانے کا حکم فرمایا تھا، اور میں نے اپنے نمائندوں کو یہ بتایا تھا کہ تم لوگ بھی اس کے اوپر عمل کرو، اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے متوجہ کرو۔ اور وہ لوگ کیا ہے، تبلیغ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے نکلے تھے، اور وہ تمہارے پاس آئے ہوں گے، اور آ کر انہوں نے یہ کہا، وہ بالکل صحیح کہا، قال صدق، قال وبالذی ارسلک، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا یہ عمل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے آپ کو، اور ہم سے عمل کرانے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے؟ قال نعم، وزعم رسولک ان علینا صوم شہر سنتنا، 1 سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم ہے۔ قال صدق، قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم، قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، قال صدق، قال فبالذی ارسلک اللہ، پس اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے اور جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، قال نعم، قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، میں اس کے اوپر نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، یعنی جو تبلیغ کے لیے میں آیا ہوں، جو سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور جو سوال میں نے آپ سے پوچھا اس کو لے جا کر جن لوگوں کے پاس سے میں آیا ہوں ان کو لفظ بر لفظ، حرف بحرف پورا کا پورا ادا کروں گا، اور اس میں کمی نہیں کروں گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض ذکر کیے ہیں اس فرائض پر عمل کروں گا، اس کے اوپر نوافل وغیرہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ تو اس صورت میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر فرائض کو کما حق کو ادا کیا جائے تو پھر نوافل اور سنن کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل نوافل اور سنن کی ضرورت ہے ہی اس لیے کہ نوافل ہم سے پوری طریقے سے ادا نہیں ہوتی، اس وجہ سے سنن کے جیسے، چنانچہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اس وقت نمازیں دیکھی جائے گی، فرائض میں کمی ہوگی تو کہا جائے گا کہ سنن میں دیکھو، واجبات میں دیکھو کچھ ہے، اگر ہے تو اس سے ذریعے سے اس کو ملاؤ، اس سے بھی اگر نمٹ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی جگہ باقی رہی تو کہا گا سنن کو دیکھو، سنن سے اس جگہ کو پوری کی جائے گی، اور سنن سے بھی اگر پورا نہیں کیا جائے گا تو پھر نوافل کو دیکھی جائے گی کہ کچھ نوافل نمازیں ہیں، کوئی نوافل کے ذریعے سے اس جگہ کو پوری کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سنن اور نوافل ہے، تکمیل فرائض کے لیے ہے۔ تو اگر کوئی آدمی فرائض کو پوری طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کو نوافل وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ فلا انقص، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صدق ليدخلن الجنہ، اگر اس نے سچ کہا ہے، جو وعدہ کر رہا ہے کہ میں پورا کا پورا عمل کروں گا، یا پورا کا پورا فرائض پر عمل کروں گا، روزے فرائض کے پورے رکھوں گا، زکوٰۃ پوری فرض کی ادائیگی کروں گا، حج بھی جو فرض ہے وہ پورا ادا کروں گا، تو صدقہ جو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث گزشتہ کل آئی تھی، لیکن چونکہ تفصیل کی ضرورت تھی اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا، حالانکہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بلکہ جو بات تھی وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کی ہے، چاہیے، تو یہ درست ہے۔ تو اسی طریقے سے مناولہ میں پڑھنے کی جگہ پر اگر وہ لکھ کر دے رہا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کی روایت کرتے ہیں تو روایت کرنا جائز اور درست ہے۔ جی وما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
وقال انس رضي الله تعالى عنه نسخ عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف فبعث بها الى الافاق وراى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض اهل الحجاز في المناوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لامير السريه كتابا وقال لا تقراه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قراه على الناس واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين الى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزقين. مصدق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابھی میں نے مناولہ کے سلسلے میں بتایا تھا، مناولہ کی 2 قسمیں بھی بتائی تھی. اس مناولہ کو اور اسی طریقے سے اگر کوئی اہل علم دارالعلوم دیوبند سے کیا محتم صاحب کوئی خط لکھ کر بھیجے آپ کے مدرسے کے محتم صاحب کو، اور آپ کے مدرسے کے محتم صاحب اس خط کو پڑھ کر تم لوگوں کو سنا ہے، اور اس صورت میں یہ حکم جو ہوگا وہ محتم صاحب کی طرف سے ہوگا، تو اس کی جواز اور اس کے ثبوت کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. مناولہ و کتاب و اہل علم بالعلم، اہل علم کو اگر کوئی کتاب لکھ رہے ہیں تو اس کا اہل علم نے کسی اہل علم کو لکھا. کتاب القاضی القاضی تم نے ہدایہ وغیرہ میں پڑھا ہوگا، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور اس خط کا یا اس کتاب کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہت زیادہ سخت ہے، اس مسئلے میں شرائط زیادہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی وجہ سے حدیثیں بہت کم روایت کی جا رہی ہے، حالانکہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیثوں کے بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن چونکہ ان کے نزدیک احتیاط بہت تھا اس وجہ سے ان کی حدیثیں کم ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے اخیر تک رہے، لیکن ان کی حدیثیں کم ہیں، بخلاف حضرت ابو ہریرہ کے کہ حضرت ابو ہریرہ کے حدیثوں کی تعداد زیادہ ہے. بہرحال تعداد کے کم یا زیادہ ہونے سے اس آدمی کی روایت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کی کمی کی وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو حدیث کا علم نہیں تھا، یہ صحیح نہیں ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی حدیثیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں، بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر تابعی میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دیکھا بھی ہے، ان کی روایتیں سنی بھی ہیں، تب تو اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں. تو پھر ان کی روایت میں تو صرف ایک ہی کا فاصلہ ہوگا، صحابی کی روایت ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر نہیں تو کم سے کم ایک واسطہ درمیان میں اور آئے گا. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن ہجری 80 میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود بھی تھے. بہرحال یہاں پر جو حدیث ذکر کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ بن مسعود ان عبداللہ بن عباس اخبروا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر دیا اور دینے کے بعد ان کو کہا کہ اس خط کو لے کر جاؤ فلانے جگہ پر جانا، وہاں جا کر پڑھنا اور پڑھنے کے بعد پھر جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرنا. تو یہ بھی ایک مناولہ کی شکل ہوئی کہ اس طریقے سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا، یہ بھی صحیح ہے. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو استدلال کیا ہے وہ پہلے تمہارے سامنے آ چکا اور بتا چکا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی سن ہجری 6 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا اور اس خواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. کافرین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے عمرہ کرنے سے یا مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور پھر وہ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ ہوا. صلح حدیبیہ میں اور جہاں بہت ساری شرطیں طے ہوئی تھی اس میں سے یہ بھی تھا کہ 10 سال تک اب دونوں پارٹی
آپس میں جنگ و جدال نہیں کرے گی۔ اب چونکہ کافروں کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ جنگ کی طرف سے کیا ہے پابندی آ گئی، 10 سال تک اب یہ جنگ نہیں کرنے والے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ دنیا کے دوسرے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے دوسرے لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مشورہ بھی کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کو میں دین کی دعوت دوں، اسلام کی دعوت دوں، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیونکہ وہ دوسرے ملکوں میں کیسر اور کسرا اور کیا ہے رومن امپائر کے ملکوں میں، ملک شام وغیرہ میں سفر کیا کرتے تھے، ادھر ملک یمن میں کسرا وغیرہ کا اثر تھا، وہاں بھی سفر کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ حالات سے واقف تھے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ان لوگوں کو دعوت دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب تک کہ مہر یا ختم لگا ہوئی نہ ہو وہاں تک اس خط کو وہ اختیار پسند نہیں کرتے، یا اس خط کو پڑھنے کو پسند نہیں کرتے، یا اس خط کو معتبر نہیں مانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک کیا ہے مہر بنوائی، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم کیوں بنائی یہ تو بتایا میں نے، لیکن یہ کون سے سن میں بنی، تو اس کے متعلق سن 6 یا سن 7 دو ہجری کے ہجرت کے یہ 2 سال بتائے جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں۔ سن ہجری 6 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس آئے، صلح کر کے واپس آئے، اور ادھر 7واں سال شروع ہو گیا، تو 7ویں کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی، اور وہ انگوٹھی چاندی کی تھی، پہلے سونے کی تھی، اس کو نکال دیا، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، اور اس چاندی کی انگوٹھی کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ میں پہلے محمد، پھر رسول، پھر نیچے اللہ، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں، اللہ کا لفظ پہلے لکھا ہوا تھا، رسول بعد میں لکھا ہوا تھا، اور محمد نیچے لکھا ہوا تھا، محمد الرسول اللہ، اور اس کو مہر لگا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کو بھیجے، اور جو کسرا اور قیصر کے اوپر جو خط بھیجا تھا وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کی وجہ سے وہ کئی دنوں میں پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا تھا، وہ تو یاد ہی ہوگا۔ تو اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے نام بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا۔ اب یہ ایران کا بادشاہ کا نام کیا تھا، تو اس بادشاہ کا نام تھا پرویز، اور یہ پرویز تم نے نام سنا ہوگا، نوشیروان عادل، بہت ہی مشہور نام ہے، یہ بہت ہی مشہور بادشاہ گزرا ہے، اور بہت ہی انصاف پسند اور بہت ہی اچھا بادشاہ گزرا ہے وہ نوشیروان عادل۔ یہ نوشیروان عادل کا پوتا ہے پرویز، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کا حاکم تھا۔ ارے تم لوگ کتاب پر لکھتے ہو، کتاب تو مدرسے کی ہوگی، کاغذ پر لکھا کرو۔ پرویز اس کا نام تھا، اور یہ پرویز جو تھا وہ ایران کا حاکم تھا۔ سونیا گاندھی ہے اٹلی کی، اٹلی یہ رومن امپائر کا ہے، وہاں کا جو تھا وہ تو اس کا نام تو ہرقل تھا، یاد آ گیا پورا قصہ، اور یہ جو تھا اس کا نام تھا پرویز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر پرویز کے پاس بھیجا، لیکن اس زمانے میں ڈائریکٹ بادشاہ کے پاس یا ڈائریکٹ حاکم کے پاس خط پہنچانا مشکل ہوتا تھا۔ ہرقل کا خط بھی پہلے پہنچا گیا کیا ہے جارڈن میں
ایک جگہ تھی وہاں پر بادشاہ کے پاس، اس کے گورنر کے پاس، اور اسی نے پھر کیونکہ بادشاہ اس وقت بیت المقدس آیا ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے حضرت تمیم داری کے ساتھ اسی جگہ پر بھیج دیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا، وہ خط لکھ کر بحرین کا جو حاکم تھا اس بحرین کے حاکم کو بھیجا، اور بحرین کے حاکم نے وہ خط ایران کیا ہے جو پرویز بادشاہ تھا اس بادشاہ کے پاس بھیجا۔ ہرقل کے متعلق تو میں نے بتایا تھا کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بہت ہی زیادہ احترام کیا، بہت ہی زیادہ عزت کی، اور اس خط کو بہت ہی محفوظ طریقے پر اس نے رکھا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ رسول کا خط ہے، جب تک یہ ہمارے پاس رہے گا خیر اور برکت ہمارے پاس رہے گی۔ اور اس کا پورا واقعہ کیا ہے تمہارے سامنے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اس کو تو ابھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ایران کا جو بادشاہ تھا تو اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ ایران کا دنیا کا نقشہ اگر ابھی ہوتا تو میں بتاتا، یا اگر معلوم کا ایران، وہ ایران کی حکومت وہاں سے چل کر صرف ایران کے علاقے تک نہیں، ایران سے لے کر عرب تک یعنی یمن تک پہنچی ہوئی تھی۔ یمن میں بھی کیا ہے ایرانیوں کی حکومت تھی۔ جیسے رومن امپائر کی حکومت اٹلی سے لے کر کیا ہے جارڈن تک، اور جارڈن سے لے کر ملک شام تک پہنچی ہوئی تھی، سمجھ میں عربستان کے قریب تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے ان لوگوں کے بھی حکومت پہنچی تھی۔ ہاں، یہ جو عربستان کا علاقہ تھا جس کو آج کل سعودی عربیہ کہا جاتا ہے، عربستان کا علاقہ تھا، یہ علاقہ ایسا کیا ہے بغیر تعلیم تہذیب کا ایسا جنگلی یا بیکار علاقہ تھا کہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے بڑی بڑی حکومتیں بھی ان کے اوپر حکومت کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ تو سب میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں کو خط لکھا، بحرین والوں نے خط ایران بھیجا۔ اس وقت بادشاہ کا نام پرویز تھا۔ وہ پرویز جو تھا بہت ہی زیادہ متکبر اور بہت ہی زیادہ کیا ہے بد اخلاق قسم کا بادشاہ تھا۔ جب اس کو خط پہنچا تو خط کو سنتے ہی، یعنی یہ خط آیا ہے فلاں عربستان سے ایک آدمی نے میرے نام خط لکھا ہے، یہ سنتے ہی اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ عرب میں ایسا کون سا آ گیا کہ جس نے مجھے خط لکھا، مجھے خط لکھنے کے برابر سمجھا، اور وہ بہت زیادہ غصے ہو گیا، اور غصے ہو کر غصے کی حالت میں اس نے بحرین کے اپنے نمائندے کو، بحرین کے اپنے گورنر کو کہلا بھیجا کہ میرے پاس مکہ مکرمہ سے ایک آدمی کا خط آیا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو میرے مقابل سمجھا ہے، اور مجھے اپنے آپ کو حل سمجھا کہ مجھے خط لکھے، میں اس نے بڑی بے عزتی کی ہے، ہم بہت زیادہ اس سے ناراض ہیں، جلد سے جلد 2 آدمی کو بھیجو، پولیس کو بھیجو، اور اس کو زندہ پکڑ کے ہمارے سامنے حاضر کرو۔ بحرین سے جو آدمی بھیجے تھے وہ مکہ مکرمہ آئے، اور اس کی تفصیلات میں اگر دیکھو گے تو اس وقت ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ یہ سب سے پہلے 2 داڑھی منڈے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نکیر کی اور یہ کہا کہ یہ کیا شکل بنا رکھی ہے تم لوگوں نے۔ بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا ہے ہمارے مالک نے بھیجا ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ۔ پھر رات کو وہ وہاں پر ٹھہرے۔ صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہارے مالک کو اس کے بیٹے نے رات کو قتل کر دیا، اس لیے جس نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ قتل ہو چکا۔
اب یہ دونوں کے دونوں واپس گئے اور واپس جا کر انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. بہرحال بحرین میں کچھ لوگ تو اس واقعے کو سن کر مسلمان ہی ہو گئے کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کیا بدلہ ملا ان کو. بہرحال ہوا یہ کہ پھر جب وہ ادھر ایران میں کیا ہو رہا تھا، اب وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھ لو. جو پرویز تھا وہ جب اس کی عمر بڑھ گئی اور وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کا لڑکا جو تھا وہ لڑکا کیا ہے پرویز کا مخالف ہو گیا، یا یوں کہو کہ وہ جس طریقے سے پرویز بادشاہ تھا اس کا لڑکا بھی شاہی تمغہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا. اس وجہ سے اس نے اپنے ابا کو کہا کہ مجھے بادشاہ سپرد کی جائے. یا وہ لڑکا جو تھا وہ نوجوان تھا اور یہ پرویز جو تھا وہ بوڑھا تھا، لیکن اس کے خاندان اس کے ہاتھ کے نیچے بہت ساری عورتیں تھیں جو نوجوان تھی، خوبصورت تھی. پرویز کو اپنی سوتیلی ماں پسند آ گئی اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا. دنیا میں کیا ہے مجوسی فارسی ہی ایک ایرانی ہی ایک ایسی قوم ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ بھی نکاح کو درست قرار دیتی ہے. سمجھ میں محرمات کا جب بیان آئے گا وہاں پر آئے گا کہ دنیا میں جو ساری قومیں آباد ہے ان میں سے ہمارے یہاں کے جو حدود ہے وہ ان کے یہاں اگر دور دور کا بھی کوئی رشتہ داری ذرا سی بھی رشتہ داری ہو تو وہ نکاح نہیں کرتے. نہیں. اور مجوسی جو ہے قریب سے قریب کی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، بیٹی ہی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو، ان کے نزدیک ان لوگوں سے بھی رشتہ داری سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے. یہ دونوں افراط اور تفرید. وہ خیر العمل ہے جو اور بہترین عمل وہ ہے کہ جو درمیانی ہو، نہ اس میں افراط ہو نہ تفرید ہو، وہ اسلام نے مقرر کیا. اور جو قریبی رشتہ داریاں ہیں 16-17 قسم کی ان کو آپس میں نکاح کرنے کو جائز قرار نہیں دیا. باقی اس کے علاوہ جو دوسری رشتہ داریاں ہیں اسے نکاح کرنے کو جائز اور درست قرار دیا. بہرحال محرمات میں آئے گا، لیکن یہاں پر یہ دیکھو کہ یہ جو بادشاہ تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ والدہ وہ کیا ہے بادشاہت کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے وہ لڑ رہا تھا. بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا پرویز، لیکن وہ سمجھدار تھا. اس نے سمجھا کہ یہ نوجوان جو صاحبزادہ ہے وہ کنٹرول میں آئے گا نہیں اور وہ عورتوں کا بہت زیادہ رسیا بھی ہے. تو اس نے ایک بوتل میں خالص زہر بھرا اور خالص زہر بھرنے کے بعد اس بوتل کے اوپر ایک چیٹ لگا دی، ایک پٹی لگا دی اور اس پٹی میں یہ لکھا کہ قوت باہ کے لیے سب سے زیادہ مفید دوا، یعنی عورتوں کے ساتھ جمع کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے اس طاقت کی اس میں دوا ہے اور یہ بہت ہی عمدہ دوا ہے. اور یہ پرچہ لکھ کر اس نے اپنے مرنے سے پہلے کیا خزانے میں اس بوتل کو رکھوا دیا. ادھر لڑکا جو تھا اس لڑکے نے بادشاہ کے ساتھ جنگ کی اور اس میں بادشاہ کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا اور باپ کو قتل کرنے کے بعد وہ ملک کے اوپر حاوی ہو گیا. سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد اس نے عام متن ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ خزانے وغیرہ کی طرف دیکھنے جاتے ہیں. جب دیکھو بھائی خزانے کو تلاش کرو، خزانے میں کتنے پیسے چھوڑ کر مرے ہیں، کیا کیا ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بوتل ہے اور اس بوتل کے اوپر لکھا ہے کہ قوت باہ کے لیے سب سے مفید دوا. تو اب یہ کہتا ہے کہ اچھا ابا جان اسی وجہ سے اتنی عورتوں کو رکھا کرتے تھے، یہ دوا کھا کر مزے اڑایا کرتے تھے. اور اس نے فوراً وہ دوا لی اور دوا لینے کے بعد
کیا ہے اس دوا کو پی لیا تاکہ اس کے اندر میں بھی طاقت آئے. بس وہ زہر تھا اور زہر کی وجہ سے وہ مر گیا. گویا کہ باپ نے مرنے کے بعد بھی اپنی موت کا بدلہ اس طریقے سے لے لیا. اب باپ بھی مر گیا, بیٹا بھی مر گیا. اب اس کے خاندان میں ایک اور کوئی مرد نہیں تھا, بلکہ اگر مرد تھے بھی تو یوں کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے, اس لڑکے نے اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جہاں جہاں کوئی مد مقابل کھڑا ہونے کا ہوتا تھا, اس نے سب سے پہلے ان سب کو ختم کروا دیا تاکہ کوئی رہے نہ, کوئی رہا بھی نہیں. جب رہا نہیں تو وہ صورت میں اس نے کیا ہے بادشاہ کو بھی ختم کیا اور حاکم بن گیا. بادشاہ نے پھر اس طریقے سے ان کو قتل کر دیا. تو اب اس کی حکومت کو چلانے کے لیے اس کی بہن جو تھی اس بہن کو حاکم بنایا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لن یفلح قوم, وہ قوم کبھی فلاح اور وہ قوم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی کہ جن کے حاکمہ عورت ہو. مسلمانوں میں سب سے پہلے پاکستان میں بے نظیر حاکمہ بنی تھی. سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے یہاں بھی کیا ہے اندرا گاندھی بنی تھی, اور اس طریقے سے انگلینڈ میں بھی کیا ہے اور عورت حاکمہ تھی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس کی حاکمہ عورت. پھر اس کے بعد کیا ہے ان کی بھی کوئی دوسری عورت تھی, بہن تھی. اس بہن کے مرنے کے بعد وہ بہن آ کے بل اس طریقے سے چلا. اصل ہوا یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا کہ ایک عرب کا آدمی کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں, مجھ جیسے بادشاہ کو, مجھ جیسے بڑے کیا ہے صاحب سلطنت کو, بہت بڑے کیا ہے سپر پاور کو خط لکھتا ہے وہ. اور یہ کر کے اس نے اس کو گرفتاری کا آرڈر دیا اور وہ جو خط تھا وہ خط اس نے پھاڑ کر پھینک دیا, بے عزتی کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے عزتی ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی ہوگی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا اللہ جس طریقے سے اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا ہے اس طریقے سے اس کے ملک کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے اور اس کو ختم کر دے. چنانچہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اس کی سلطنت ختم ہوئی, جس کی صورت میں نے تفصیل تمہارے سامنے ذکر کی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ایران پر حملہ کیا. الفاروق نام ایک کتاب ہے اردو میں, بہت بڑی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے. وہ کتاب کا مطالعہ کرنا, اس میں پوری تفصیلات اس میں وہ ایران کے فتح کی ذکر کی گئی ہے, کس طریقے سے مسلمانوں نے ذکر کیا. اور اسی وقت کچھ لوگ سفینہ اور کشتی میں بیٹھ کر وہ جان بچانے کے لیے نکل بھاگے تھے اور گجرات کے سنجان بندر پر اترے تھے. وہی دو سفینے اترے تھے, انہی کے وہ کچھ پارسی آج دنیا میں باقی ہیں جو 5000 کی شکل میں موجود ہے. دنیا بھر میں 5000 آدمی ہے اور ان پارسیوں کی دنیا میں کہیں حکومت نہیں ہے, کسی جگہ پر بھی کوئی حکومت نہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس حدیث کو دیکھو. حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ قال حدثني ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ایک کتاب کو ایک مرد کے ساتھ اور حکم دیا اس کو کہ یہ پہنچا دے وہ عظیم البحرین, بحرین کے بادشاہ کے پاس, بحرین کے حاکم کے پاس یہ خط پہنچا دے. اور بحرین کا حاکم جو ہے وہ ایران کے بادشاہ تک یہ خط پہنچائے گا.
فدفعہ عظیم البحرین نے، بحرین کے حاکم نے اس خط کو پہنچایا کسرا کی طرف. کسرا خسرو کا یہ عربی لفظ ہے. یہ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اور کیا ہے اٹلی اور وہاں کے قیصر، ان کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے. ان کو قیصر کہا جاتا ہے اس کی وجہ میں نے بتائی کہ ان میں کسی بادشاہ کو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو پیٹ کاٹ کے آپریشن کر کے اس کو نکالا گیا تھا، قصر کیا گیا تھا. اس وجہ سے وہ فخر میں اس کو قیصر سے تعبیر کیا کرتے تھے. بہرحال یہ قیصر یہ کسرا ہے. فلما کرا، اس نے پڑھا تو جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا وہ فقرا مزقہ، اور اس کو اس نے پھاڑ دیا. بس میں گمان کرتا ہوں کہ عبداللہ بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسیب نے کہا فدعا علیہم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بددعا فرمائی ان یمزق کل ممزق، کہ ان کو ختم محو کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، توڑ دیا جائے، پوری طریقے سے الگ الگ کر دینا. چنانچہ پھر یہ نوشیروان کا جو پوتا تھا، اس پوتے کی سلطنت ختم ہو گئی، اس کے بیٹے نے اس کو مار دیا. پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کا بیٹا بھی مر گیا، اس کے بیٹے کو اس کے باپ نے مار دیا. پھر اس کی بہنیں آئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پورا ایران اسلامی ہو گیا. جی. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں اور ابھی تم حدیث پڑھ رہے ہو دونوں میں جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا، اور وہ خط اس کے پاس پہنچا، اور اس صورت میں مناولہ کا تحقق ہو گیا. اس طریقے سے مناولہ جائز اور درست ہے. جی. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة مكشوه محمد رسول الله كان حضور ينظر إلى اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتخذ خاتما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا ہے انگوٹھی بنائی، اور یہ انگوٹھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا ہے سن ہجری 7 یا 8 میں بنائی ہے. جی. كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت اور وہ لقتادة چاندی کی بنائی تھی، اور چاندی جو ہے اس کے سفید ہوتی ہے، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو چاندی کی انگوٹھی بنائی تھی وہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ سفید ہے، چمکدار ہے. خاتما من فضة نقشه محمد رسول اللہ. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس. یعنی محمد اس انگوٹھی کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. محمد رسول اللہ، اس سے تو معلوم ہوتا کہ پہلے محمد لکھا ہو، پھر رسول ہو، پھر اللہ لکھا ہوا ہو، لیکن یہ نہیں، بلکہ کیا ہے اس کا الٹا تھا. یعنی اوپر اللہ لکھا ہوا تھا، درمیان میں رسول لکھا ہوا تھا، اور نیچے محمد لکھا ہوا تھا. محمد رسول اللہ نیچے سے اوپر پڑھا جاتا تھا. تو اس طریقے سے تو کہا کہ اس پر کچھ لکھا تھا، کہاں لکھا تھا، کیا لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ لکھا تھا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتاً ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی کو دیکھا ہے. جی. باب من قال حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العلم میں علم کے متعلق بیان کر رہے تھے، علم کی فضیلت اور عالم کا درجہ، اور عالم کا ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ علم اور علم والوں کی فضیلت کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کر دیا۔ اب طالب علم کے آداب کیا ہیں، طالب علموں کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، طالب علموں کو کس چیز کی رعایت کرنی چاہیے، سمجھ میں آنے؟ تو اب یہ طالب علموں کے متعلق ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اخیر تک بیان کر رہے ہیں کہ طالب علم ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، اور طالب علم کی صفات ہو، طالب علم کی حالت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، اگر تم درسگاہ میں جاؤ اور جگہ بھری ہوئی ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تم کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہاں کوئی جگہ متعین نہیں، ہر ایک کو بیٹھنے کا حق ہے، جو پہلا جائے گا وہ بیٹھ جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر کوئی بیٹھ گیا ہو پھر اگر کہ اٹھو یہ میری جگہ ہے تو یہ صحیح نہیں۔ یہی حال مسجد کا بھی ہے، نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے ہر ایک کا پورا حق ہے، جو پہلا جا کر بیٹھ جائے گا اس کا حق ہے۔ بہرحال اس باب میں یہ بتا کہ من قعد حیث انتہى المجلس، جہاں مجلس پوری ہو رہی ہو سب سے آخر میں جو جگہ رہ جائے اسی جگہ میں تم جاؤ تو تم کو وہاں بیٹھنا چاہیے، کود پھاند کر اگلی جگہ کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ وَأَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا، یہ دوسرا مسئلہ بتایا کہ اگر تم گئے اور جا کر اچھا اور افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ جس جگہ پر آخر میں جہاں تمہارے لیے جگہ ہے وہیں بیٹھ جاؤ، آگے جانے کی کوشش مت کرو۔ لیکن اگر آگے کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، آگے اگر کشادگی ہے، جگہ چھوٹی ہوئی ہے، تو اس صورت میں تمہیں فلان کر جا کر اس جگہ کو پورا کر کے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے سنا ہوگا کہ نماز پڑھنے میں اگر کیا ہے پہلی صف میں دوسری صف میں جانے کے لیے اگر تم کو کسی لوگوں کے گردن کو پھلان کر جانا پڑتا ہے تو گردن کو پھلان کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گردن کو پھلان کر جانا یہ بے عزتی ہے، جس کی گردن کے اوپر تم چڑھ کر جاؤ گے اس کی بے عزتی ہوئی ہے، اس وجہ سے اسی جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے۔ لیکن اگر سامنے جگہ خالی ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے اس جگہ کو پور کیوں نہیں کی۔ اگر پور نہیں کی تو پھر تم نے گویا کہ گردن پھیلانے کی خود اجازت دے رکھی ہے۔ اس وجہ سے اب اگر اس جگہ کو پور کرنے کے لیے کوئی آدمی گردن پھلان کر جائے گا تو گردن پھلان کر جانا جائز ہے۔ افضل اور بہتر کیا ہے تو یہ بتایا کہ جس جگہ پر جگہ مل جائے کونے میں وہاں بیٹھ جانا تواضع پر دلالت کرتا ہے، اور اچھا ادب یہی ہے کہ اس میں کسی کو اذیت بھی دینا نہیں ہے اور خود بیٹھ جانا اس لیے یہ اچھا ہے۔ لیکن اگر کیا جگہ ہو اور کود کر جانا پڑے تو جانا جائز ہے، جگہ نہ ہو اور کود کر جائے تو یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے، اور اس صورت میں اس کو حق نہیں ہے کہ جگہ نہیں ہے پھر بھی جا کر دو آدمی کے درمیان میں جا کر بیٹھ جائے اور دو کو الگ کر دے، جس کی ممانعت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں طالب علموں کو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں آگے سے دیکھا کہ تین آدمی آ رہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہو اور آگے سے کوئی آدمی تین سیدھے آ رہے ہو تو ہم یہی سمجھتے کہ تینوں یہاں آ رہے ہیں، لیکن تینوں یہاں نہیں آ رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے آگے جگہ دیکھی تو آگے جگہ پر کوشش کر کے وہ خالی جگہ تھی اس جگہ کو اس نے پور کیا اور وہاں جا کر بیٹھ کر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے اس ارشادات کو وہ سننے لگا۔ دوسرا آدمی آیا، عامتاً ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، شاید آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد میں کوئی تقریر ہو رہی ہے، مسجد میں کوئی تعلیم ہو رہی ہے، اور ہمارا جی نہیں چاہتا تو ادھر ادھر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ وَلَا تَنظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى مَا قَالَ، کیا کون کہتا ہے وہ مت دیکھو، کیا کہتا ہے وہ دیکھو۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا احترام کرنا چاہیے اور اس مجلس میں بیٹھ جانا چاہیے، لیکن ہم بیٹھتے نہیں، اعراض کر کے بے توجہی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس میں یہ 3 آدمی آئے، 3 آدمی کا واقعہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و اپنے والوں کی طرف سے بتایا گیا کہ ابھی تمہارے یہاں مجلس میں 3 آدمی آئے تھے اور اس 3 آدمی نے ایک نے یہ کیا، دوسرے نے یہ کیا، تیسرے نے یہ کیا، تو ہم نے تینوں کے ساتھ ان کے طریقے کے مطابق بدلہ دیا اور اس کو ہم نے اس طریقے سے نمٹایا۔ وہ پوری تفصیل اس میں آ رہی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بتایا کہ ابھی یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے جب جگہ دیکھی آگے جگہ خالی ہے تو وہ اس خالی جگہ کو پور کرنے کے لیے آگے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اس نے عزت کی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا احترام کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اس نے بہت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا اور آگے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ کیا ہے اس نے سننے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے جتنا اہتمام کیا تھا اس اہتمام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی مغفرت فرمائی اور اس کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، جہاں کہیں دینی بات ہو رہی ہو، تقریر ہو رہی ہو، دینی تعلیم ہو رہی ہو تو کیا ہے بے توجہی کے ساتھ چلا نہیں جانا چاہیے بلکہ احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے عامتاً ہم لوگ کرتے ہیں، اور پھر اس نے جانے کے ارادے سے 1-2 قدم چلا بھی، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اب میں یہاں نہیں بیٹھوں گا اور چلا جاؤں گا تو ان لوگوں نے دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، صحابہ نے بھی دیکھا ہے، اور میں نہیں بیٹھوں گا، اعراض کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، اس وجہ سے شرما شرمی میں وہ بیٹھ گیا۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ شرما شرمی میں وہ بیٹھ گیا۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے کہا کہ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ جس میری بات کا یا میرے نبی کی بات کا یا میری مجلس کا یا میرے نبی کی مجلس کا جو احترام اور اکرام کرنا چاہیے وہ اکرام نہیں کیا، اس لیے اسے کچھ نہیں دینا چاہیے، لیکن شرما شرمی میں وہ بیٹھ گیا۔ جیسے 2-3 قدم چلا لیکن پھر آ کر وہ بیٹھ گیا، تو اس بیٹھنے کی وجہ سے اس نے شرم کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے بھی شرم کیا، جب سب کی میں نے مغفرت کر دی تو جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس کی مغفرت نہ کروں، اس لیے کہ اس نے جس احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا نہیں بیٹھا، چلا گیا تھا نا، کچھ تو چلا 2-4 قدم تو چلا وہ، لیکن پھر آ کر وہ شرم میں بیٹھ گیا۔ تو مجھے شرم آئی کہ وہ تو شرم میں آ کر بیٹھ گیا اور میں سب کو دوں اور اس کو نہ دوں، یہ مجھے شرم آئی، اس وجہ سے اس وقت سب کی مغفرت کے ساتھ میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ تیسرا آدمی وہ آیا اور اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ تو اس نے میرا احترام کیا، نہ میرے رسول کا ادب کیا، نہ میرے رسول کی مجلس کا ادب کیا، بلکہ وہ بے اعتنائی کے ساتھ اس مجلس کو چھوڑ کر چلا گیا۔
تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کے ساتھ بے اعتنائی کی اور میں نے اس کے اوپر کرم نہیں کیا، فضل نہیں کیا، سب کی مغفرت کی لیکن میں نے اس کی مغفرت نہیں کی، اس لیے کہ اس نے مغفرت کے حاصل کرنے کا کوئی کام ہی نہیں کیا تھا۔ وہ دوسرے والے نے تو آ کر بیٹھ گیا تھا، اس لیے میں نے معاف کر دیا اس کو، لیکن یہ تیسرا والا تو چلا گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جہاں کوئی نیک کام ہو اس کو بے اعتنائی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ تو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طالب علم کے لیے ادب بتایا ہے کہ جب تم پڑھنے کے لیے جاؤ تو جہاں تم کو جگہ مل جائے بیٹھ جانا چاہیے، یہ اچھی جگہ ہے، لیکن اگر خالی جگہ ہو تو اس کو پور کر لینا چاہیے، جیسا کہ کیا ہے اس کا طریقہ ہے، اور اس صورت میں یہ درست ہے۔ مسجد میں بھی جاؤ، پہلی صف میں جگہ خالی ہو تو پہلی جگہ چھوڑ کر دوسری تیسری صف میں نہیں کھڑوانا چاہیے، بلکہ پہلے پہلی صف کو پورا کرنا چاہیے، پھر دوسری صف کو پورا کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی اب یہاں سے ادب دکھلا رہے ہیں۔ من قادا حیث ینتہا بہ المجلس، جہاں مجلس پوری ہو رہی ہو وہیں جا کر بیٹھ جانا چاہیے، اور جو شخص کے دیکھے کشادگی کو حلقہ میں بس وہ اس میں بیٹھ جائے تو یہ بیٹھنا بھی اس کے لیے جائز ہے، اور اس صورت میں گردن پھیلانے میں اس کے لیے کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ عن ابی واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المجلس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، والناس معہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، کہ اچانک متوجہ ہوئے تین آدمی، ثلاثۃ نفر، فاقبل اثنان، ان میں سے دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی طرف متوجہ ہوا اور ایک چلا گیا، قال فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو بیٹھے رہے اور ایک چلا گیا، فاما احدہما فرع فرجۃ، دونوں میں سے ایک نے آگے کشاد کا جگہ دیکھی تو وہ گردن پھلان کر وہ جو خالی جگہ تھی اس خالی جگہ میں آ کر وہ بیٹھ گیا، فرجۃ فی الحلقۃ فجلس فیہا، واما الاخر، اور دوسرا جو تھا فجلس خلفہم، اس نے پہلے تو ارادہ کیا نہ بیٹھنے کا، پھر اس کو شرم آئی، اس وجہ سے وہ پیچھے اخیر میں جا کر وہ بیٹھ گیا، واما الثالث فادبر، تیسرا جو آدمی تھا وہ تیسرے آدمی نے کیا ہے اس فرالی بے اعتنائی کی اور مجلس کی رعایت نہیں کی اور وہ واپس چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے فارغ ہوئے تو قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی ہوگی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کیا واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو ذکر کیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، کیا میں نہ خبردار تو کروں تم کو تین آدمیوں کے متعلق، ان میں سے ایک اس نے پناہ پکڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جگہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی، اس نے عزت کی، احترام کیا، اور احترام کر کے اس میں آگے سے آگے جہاں اس کو جگہ ملی وہاں جا کر بڑے احترام سے بیٹھ کر وہ سننے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا ساتھ اعزاز کا معاملہ فرمایا، بہترین بدلے کا معاملہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کو ثواب عطا فرمایا۔ فآوى إلى الله فآواه الله، واما الآخر، بہرحال دوسرا آدمی بس شرمایا وہ، یعنی اس تو بیٹھنے کا ارادہ تو نہیں تھا اس کا، چنانچہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک دو قدم وہ چلا بھی، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں چلا جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا احترام نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھا، جیسا مثلا ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں نہیں بیٹھا یا آیا نہیں، تو اس وجہ سے وہ فاستحی اللہ منہ، تو اللہ جل جلالہ کو بھی حیا آئی
اللہ جل جلالہ کو بھی شرم آئی کہ میں سب کی مغفرت کروں اور اس ایک کی جو اس مجلس میں شریک تھا اس کی مغفرت نہ کروں، یہ اچھا نہیں لگا مجھے، اس وجہ سے میں نے سب کی مغفرت کی تو اس کے ساتھ اس کی بھی مغفرت فرمائی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اب رہ گیا تیسرا، اس نے نہ تو شرم کیا، نہ ہماری مجلس کا احترام کیا، نہ ہمارے رسول کا احترام کیا، نہ رسول کی مسجد کا احترام کیا، نہ رسول کی بات کا احترام کیا۔ اس نے اعراض کیا تو ہم نے بھی اس کے ساتھ اعراض کیا اور اس کی طرف متوجہ نہیں۔ بعض شعراء کہتے ہیں کہ یہ کوئی منافق تھا، باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اعراض کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت اسی میں شریک رہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی مجلس، علمی مجلس کا جو وقار ہے اس وقار کو، اور اسی طریقے سے طالب علم ہے، اس طالب علم کو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، استاد سے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور کیا ہے خالی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خالی جگہ ہے تو اس کو پور کر دینا چاہیے، اور اگر خالی جگہ پور ہو گئی ہو تو درمیان میں گھس کر دو کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو بیٹھنے کے آداب ہے، علم حاصل کرنے کے آداب ہے، وہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے سامنے ذکر کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔